بسم اللہ الرحمن الرحیم. احوال بناء الامر، فعل امر کی بنا کے حالات، امر کے مبنی ہونے کے حالات. الامثلہ: نظف اسنانک بعد الاصل، بعد الاکل، تم صاف کرو اپنے دانت کھانے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد. نظف بر وزن فاعل، صیغہ واحد، صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر مخاطب فعل امر حاضر معروف. تمہل فی سیرک، تمہل ہے تمہل تمہلا، آہستہ آہستہ چلنا، سستی کرنا. تو آہستہ چل، تو سستی کر، آہستگی کر اپنے چلنے میں. استمع نسخۃ طبیبی، استمع یستمع استماع غور سے سنا، استمع تو غور سے سن، نسخۃ طبیبی طبیب کی نصیحت. ان تین مثالوں میں فعل امر جو ہے مبنی بر سکون ہے جب اس کے ساتھ ضمیر، کوئی ضمیر متصل نہیں ہے، ضمیر بارز، اور نون نسوہ بھی متصل نہیں ہے، نون تاکید بھی ملا ہوا نہیں ہے، تو یہ فعل امر کیا ہے؟ مبنی بر سکون. استيقظنا مبکرات، استيقظنا بر وزن استفعلنا، صیغہ جمع مؤنث مخاطب فعل امر حاضر معروف. ثلاثی مزید فی، مثال یائی اسباب استفعال. تم سب عورتیں جاگو مبکرات، جلدی جلدی. اس میں جو نون نسوہ ہے یہ اس میں فاعل بن رہا ہے. اجدنا طبخ الطعام، اجادہ یجید اجادتاً، اچھا کرنا. اجدنا تم اچھا کرو، طبخ الطعام کھانے کا پکانا. اجدنا اصل میں اجودنا، یعنی تم اچھی طرح کھانا پکاؤ. اجودنا اور وزن افعلنا، صیغہ واحد مؤنث مخاطب فعل امر حاضر معروف. اجودنا میں واو متحرک کا ما قبل ساکن، واو کی حرکت ما قبل کری، اجیدنا ہو گیا. تو یا ساکن ما قبل مکسور ہے، تو یا کو یا اور دال دو ساکن، یا کو حذف کر گیا تو اجدنا ہو گیا. تم اچھا کرو، طبخ الطعام کھانے کا پکانا، یعنی کھانے کی پکائی اچھی کرو. حذبنا اولادکن، حذب یہذب تہذیبا، مہذب بنانا. حذبنا بر وزن فاعلنا، صیغہ جمع مؤنث مخاطب فعل امر حاضر معروف. تم سب عورتیں مہذب بناؤ. اولادکن اپنے بچوں کو. ان صیغوں میں جہاں فعل امر ہے اور صیغہ جمع مؤنث مخاطب ہے، مبنی بر سکون ہے یہ، کیونکہ ان کے ساتھ نون نسوہ آیا ہوا ہے، تو یہ مبنی بر سکون ہے. یہاں پر بھی حذبنا. تجنبن المزاح الکثیرہ، تو ضرور اجتناب کر زیادہ مزاح سے. تجنبا یتجنبو، تجنبا سے امر آتا ہے تجنب. تجنب کے ساتھ جب نون ثقیلہ لگایا تو بن گیا تجنبن، تم ضرور اجتناب کرو زیادہ مزاح سے. اور عاشرن، عاشر یعاشر معاشرتن فہو معاشر، عاشر یعاشر سے امر کیا آئے گا؟ عاشر، واحد مذکر مخاطب. اس کے ساتھ جب نون تاکید ثقیلہ لگائے تو بن گیا عاشرن، تم ضرور رہو آپس میں اخوا. عاشر تو ضرور سلوک کر اپنے بھائی کے ساتھ، بالمعروفی اچھا، نیکی کا، بھلائی کا سلوک کر. تو عاشرن بر وزن فاعلن، صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل امر حاضر معروف بانون تاکید ثقیلہ. اخرجن الی الحقول، تم سب ضرور نکل کھیتوں کی طرف. اخرجن، اخرج بر وزن افعل، صیغہ اخرجن بر وزن افعلن، صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل امر حاضر معروف بانون تاکید ثقیلہ. تو ضرور نکل کھیتوں کی طرف. احفظن عہد الصدیقی،
تو حفاظت کر عہد الصدیقی دوست کے وعدے کی. احفظ بر وزن افعال صیغہ واحد مذکر مخاطب تھا فعل امر حاضر معروف. تو اس کے ساتھ جب نون ثقیلہ لگایا تو بن گیا احفظن، تو ایک مرد ضرور حفاظت کر دوست کے وعدے کی. احسنن الی الناس، احسن یحسن احسان سے ہمارا ہے احسن، تو احسان کر. اس کے ساتھ جب نون تاکید خفیفہ لگایا تو بن گیا احسنن، تو ضرور احسان کر الناس لوگوں کے ساتھ. احسنن بروزن افعلن صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل امر حاضر معروف بانون تاکید خفیفہ. اوقدن مصباح، اوقد یوقد ایقادا روشن کرنا. اوقدن بروزن افعلن صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل امر حاضر معروف بانون تاکید خفیفہ. تو ضرور روشن کر، تو ضرور روشن کر اپنا چراغ. القی الشبکۃ یا سیاد، القا یلقی القاء و ملک ڈالنا. القی بر وزن افعی، اس کا لام کلمہ حذف ہے. صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل امر حاضر معروف، اس میں انت ضمیر فاعل. جی تو ڈال جال یا سیاد، تو پھینک جال اے سیاد اے شکاری. ادعو الطبیبہ، تو بلا طبیب کو. دعا یا دو سے ادعو، اس کا بھی لام کلمہ حذف ہے. صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل امر حاضر معروف ثلاثی مجرد ناقص واوی. پیچھے القا یلقی بروزن القی جا بروزن افعی صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل امر حاضر معروف ثلاثی مزید فی ناقص یائی از باب افعال. تحرى الصدق فيما تقول، تحرى تحريا تلاش کرنا. تحرى تو تلاش کر سچائی، فيما تقول اس میں جو تو کہتا ہے، مطلب جو تو کہتا ہے تو اس میں سچ بول. تحرى یہ بھی فعل امر ہے. اب ان تین صیغوں میں القی میں یا حذف ہے، ادعو میں آخر سے واو حذف ہے، تحرى میں بھی آخر سے یا الف بھی حذف کہہ سکتے ہیں اور یا بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ یا فعل امر مجزوم ہے کیونکہ یہاں سے مجزوم کیسا ہے، پہلی تین مثالوں میں فعل امر تھا اور مبنی بر سکون تھا. یہاں فعل امر جو ہے مبنی بر حذف حرف علت ہے، اس کے آخر سے حرف علت حذف ہے. مبنی بر حذف حرف علت. جی جی یعنی اس میں مبنی ہے نا، فعل امر مبنی ہوتا ہے لیکن اس کے آخر میں حذف کیا ہوا ہے، حرکت حذف نہیں ہوئی، حرف حذف ہوا ہے. حرف کون سا؟ حرف علت. آپ نے افتح نوافذ الحجرتی، فتح یفتح سے افتح امراتا افتح افتحا بر وزن افعلا صیغہ تثنیہ مذکر مخاطب فعل امر حاضر معروف. تم دونوں کھولو کمرے کی کھڑکیاں. نوافذ نافذۃ ان کی جمع. اکرما ضیوفکما، تم دونوں عزت کرو اپنے مہمانوں کی. اکرما بر وزن افعلا صیغہ تثنیہ مذکر مخاطب فعل امر حاضر معروف ثلاثی مجرد. تم دونوں عزت کرو ضیوفکما اپنے مہمانوں کی. ضیوف ضیف ان کی جمع ہے. جی احززا شجرتا نبقی، حزا یحز حزن کا من ہوتا ہے ہلانا، اسے امر آتا ہے احزز تو ہلا. احززا بر وزن افعلا صیغہ تثنیہ مذکر مخاطب فعل امر حاضر معروف ثلاثی مجرد مضاف ثلاثی. تم دونوں ہلاؤ شجرتا نبقی بیری کے درخت کو، تم دونوں ہلاؤ بیری کا درخت. اجمعوا ثمر البستانی، تم سب جمع کرو ثمر البستانی باغ کا پھل. اجمعوا بر وزن افعلوا صیغہ جمع مذکر مخاطب فعل امر حاضر معروف ثلاثی مضارع صحیح. استحموا فی النہر،
استحم یستحم استحماما، غسل کرنا، تم سب غسل کرو نہر میں. استحم اصل میں استحمیمو بر وزن استفعلو، سیغہ جمع مذکر مخاطب فعل امر حاضر معروف ہے. اخرجوا الی الحقول، تم سب نکلو کھیتوں کی طرف. تو یہ جو سیغے ہیں یہ پچھلی 16 سے 18 تک یہ مبنی بر حذف نون اعرابی ہیں، ان کے آخر سے نون اعرابی حذف ہوا ہے، مبنی بر حذف نون اعرابی. یہ جو 19 سے 21 آگے یہ بھی مبنی بر حذف نون اعرابی، ان کے آخر سے نون حذف ہو گیا ہے. امر بناتے ہوئے رتبی اساس الحجرت، رتب یرتب ترتیب، رتب بھی تو ایک عورت ترتیب دے اساس الحجرتی کمرے کا سامان. اغلے کی بابت داری، اغلے کی بار وزن افعلی سیغہ واحد مؤنث مخاطب فعل امر حاضر معروف. ثلاثی مزید فی صحیح اسباب افعال، تو ایک عورت بند کر گھر کا دروازہ. احفظی درسکی، احفظی بر وزن فعلی سیغہ واحد مؤنث مخاطب فعل امر حاضر معروف. تو ایک عورت حفاظت کر یاد کر درسکی اپنا سبق. البحث عرفنا فيما سبق ان افعال الامر كلها مبنیۃ، ہم نے جانا فی ما سبق ان مثالوں میں جو پیچھے گزری ہیں کہ افعال الامر، امر کے جتنے افعال ہیں کلها مبنیۃ، وہ تمام کے تمام مبنی ہیں، افعال امر تمام کے تمام مبنی ہیں. ولکننا نريد ان نعرف في هذا الدرس احوال بنائها، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم جانیں اس سبق میں ان کے مبنی ہونے کے حالات. ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ افعال امر مبنی ہوتے ہیں، لیکن وہ مبنی کیسے ہوتے ہیں، ان کی مبنی کی حالتیں کیا ہوتی ہیں، وہ ہم جاننا چاہتے ہیں سبق میں. لأجل ذلك نتأمل الأمثلة الستة الأولى، لأجل ذلك اس کے لیے، اس مقصد کے لیے ہم غور و فکر کرتے ہیں پہلی 6 مثالوں میں. پہلی 6 مثالوں میں ہم دیکھتے ہیں فنرا افعال الامر فی الثلاثة الاولى، ہم دیکھتے ہیں افعال امر کو پہلی 3 مثالوں میں. فی الثلاثة الاولى منها صحیحۃ الاخر، پہلی 3 مثالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ افعال امر جو ہے وہ صحیح الاخر ہے. نظف، تمہل، استمع. ولم یتصل بها شیء، اور ان کے ساتھ کچھ ملا ہوا بھی نہیں ہے، یعنی کوئی ضمیر بارز ان کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے. وَنَرَاهَا فِي الثَّلَاثَةِ الَّتِي فِي الثَّلَاثَةِ الثَّانِيَةِ مُتَّصِلَةً بِنُونِ النِّسْبَةِ، ہم دیکھتے ہیں دوسری 3 مثالوں میں ان کے ساتھ نون نسوہ ملا ہوا ہے. وَإِذَا تَأَمَّلْنَا أَوَاخِرَ هَذِهِ الْأَفْعَالِ السِّتَّةِ، جب ہم نے جب ہم نے غور کیا ان 6 افعال کے آخر میں، وجدناها ساکنۃ، ہم نے انہیں ساکن پایا. نظف، تمہل، استمع، استيقظنا، اجدنا، حذبنا، لام کلمہ ان کا ساکن ہے، ہم نے ان کو ساکن پایا. كذلك آخر كل فعل يجيء على إحدى الصورتين المتقدمتين، اسی طرح ہر فعل کا آخر آتا ہے علی احدى الصورتين، 2 صورتوں میں سے ایک پر، المتقدمتین گزری ہوئی پہلی، ان گزری ہوئی 2 صورتوں میں سے ہر صورت، دونوں صورتوں میں سے ایک صورت پر ہر فعل آتا ہے. ومن ذلك نعلم ان فعل الامر يبنى على السکون، اس طرح ہم جانتے ہیں کہ فعل امر مبنی بر سکون ہوتا ہے ان 2 حالتوں میں. کن 2 حالتوں میں مبنی بر سکون ہوتا ہے؟ جب اس کے ساتھ نون نسوہ ملا ہو، یا اس کے ساتھ کوئی ضمیر ملی ہوئی نہ ہو، اور فعل امر صحیح الاخر ہو، فعل امر صحیح الاخر ہو، اس کے ساتھ کوئی ضمیر بارز ملی ہوئی نہ ہو، یا نون نسوہ ملا ہو، اس وقت یہ فعل امر مبنی بر سکون ہوتا ہے. پہلی 6 مثالوں میں. فَإِذَا تَأَمَّلْنَا الْأَمْثِلَةَ السِّتَّةَ الثَّانِيَةَ، جب ہم نے غور و فکر کیا دوسری 6 مثالوں میں، وجدنا افعال الامر فیہا، ہم نے پایا افعال امر کو ان میں، قد اتصل آخر کل منها بنون، کہ ملا ہوا ہے ان میں سے ہر ایک کے آخر میں نون، ایسا نون جو تدل علی تقویت الفعل و توکیدہ، جو دلالت کرتا ہے
فعل کی قوی ہونے پر اور فعل کی تاکید پر. کیا کہتے ہیں کہ اگلی 6 مثالوں میں ہم دیکھیں جن کے آخر میں نون آیا ہے. پہلی 3 میں تجنبن عاشرن اخرجن میں نون ثقیلہ ہے. احفظن احسنن اوکدن ان کے آخر میں نون خفیفہ ہے جو فعل کی تاکید کا اور تقویت کا فائدہ دیتا ہے. وَتُسَمَّى هَذِهِ النُّونُ نُونَ التَّوْكِيدِ نام دیا جاتا ہے اس نون کو نون تاکید کا. وَهِيَ إِمَّا ثَقِيلَةٌ وَإِمَّا خَفِيفَةٌ یہ نون تاکید یا تو ثقیلہ ہوتا ہے یا خفیفہ ہوتا ہے. عَلَى نَحْوِ مَا تَرَى فِي الْأَمْثِلَةِ جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں مثالوں میں. فَإِذَا تَدَبَّرْنَا أَوَاخِرَ أَفْعَالِ الْأَمْرِ جب ہم نے غور کیا افعال امر کے آخر میں فی هذه الامثلة الستة ان 6 مثالوں میں افعال امر کے آخر میں ہم نے غور کیا. وجدناها مفتوحة ہم نے افعال امر کو پایا مفتوح. وكذلك الحال في جميع اواخر افعال الامر المتصلة فی هذه النور یہی حال ہے تمام افعال امر کا افعال امر کے آخر کا جن کے ساتھ نون ملا ہوتا ہے جن کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ خفیفہ ملا ہوتا ہے ان کا یہی حال ہے. یہی حال ہونے کا مطلب کہ وہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں. ومن ذلك نعلم ان فعل الامر يبنى على الفتح في هذا الحال اس سے ہم یہ جانتے ہیں کہ فعل امر مبنی بر فتح ہوتا ہے اس حالت میں یعنی جب اس کے ساتھ نون ثقیلہ ملا ہو. فإذا تأملنا افعال الامر فی الامثلة الثلاثة التالية جب ہم نے غور کیا افعال امر میں اگلی 3 مثالوں میں آنے والی 3 مثالوں میں وہ افعال امر کیا ہے وہ القی ہے وہی القی ودعو وتحرى ان میں غور و فکر کیا. وجدنا آخر کل منها حرف علت ہم نے پایا ان میں سے ہر ایک کے آخر کو میں حرف علت ایسا حرف علت محذوف جو محذوف ہے حرف علت معذوف ہے بدلیل ظہور ذالک الحرف فی الماضی والمضارع. ہمیں کیسے پتہ چلا کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ حرف علت حذف ہے. کہتے ہیں کیونکہ دلیل یہ ہے کہ وہ حرف علت ظاہر ہوتا ہے ماضی اور مضارع میں انہی کی دعا جیسے ہے یا دعو ہے اس کے آخر میں حرف علت آیا ہوا ہے لیکن ادعو میں حرف علت حذف ہے تو ہمیں اس سے پتہ چلا کہ یہاں حرف علت حذف ہوا ہوا ہے. ہم نے پایا ان میں سے ہر ایک کے آخر میں حرف علت اس حال میں ایسا حرف علت جو محذوف ہے بدلیل ظہور ذالک الحرف اس دلیل کے ساتھ کہ وہ حرف ظاہر ہے ماضی اور مضارع کے آخر میں. اذ نقول فی ماضیہا کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ القی جو امر تھا اس کی ماضی کیا آتی ہے القا. ادعو جو تھا اس کی ماضی آتی ہے دعا. تحرا جو امر تھا اس کی ماضی آتی ہے تحرا تو ان کے آخر میں تو الف حرف علت آیا ہوا ہے اور الف آیا سب کے آخر میں. وفی مضارعہا یلقی ان کا مضارع یلقی ہے یا دعو ہے یا تحرا ہے مضارع میں بھی حرف علت آیا ہوا ہے. فَهِيَ إِذَنْ أَفْعَالُ أَمْرٍ مُعْتَلَّةِ الْأَوَاخِرِ پھر یہ افعال امر ہے جو کہ معتلۃ الاخر آخر میں ان کا حرف علت ہے. وَإِذَا تَتَبَّعْنَا جَمِيعَ أَفْعَالِ الْأَمْرِ جب ہم نے تلاش کی تمام افعال امر میں التی من هذا النوع جو اس نوع کے ہیں کس نوع کے یعنی جن کے آخر میں حرف علت آتا ہے ان سے جب امر بنایا جاتا ہے تو وجدناها ايضا مفتوحة الاواخر ہم نے پایا ان فعلوں کو بھی جو بھی اس طرح کے فعل ہیں جن کے میں حرف علت آتا ہے کہ ان کا آخر جو ہے وہ محذوف ہے محذوفۃ الاواخر. وَإِذَا بَحَثْنَا فِي سَبَبِ هَذَا الْحَذْفِ جب ہم نے تلاش کی اس حذف کے سبب میں غور و فکر کیا لم نجد سوى البناء سببا ہم نے نہیں پایا مبنی ہونے کے علاوہ کوئی سبب. جب ہم نے دیکھا کہ ان کے آخر سے حرف علت حذف ہوا ہے کیوں حذف ہوا ہے حذف ہونے کا سبب کیا ہے تو ہم نے وہ صرف یہ پایا کہ یہ مبنی بر حذف حرف علت ہے مبنی ہونے کے سوا کوئی اور ہم نے سبب نہیں پایا. ومن ذالک نحکم اس سے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں حکم لگاتے ہیں ان فعل الامر فی مثل هذه الامثلة السابقة کہ فعل امر ان سابقہ مثالوں میں یبنا علی حذف حرف العلت ان تمام مثالوں میں فعل امر جو ہے مبنی ہے حذف حرف علت کے حذف پر. ان گزری ہوئی مثالوں میں فعل امر مبنی ہے حرف علت کے حذف پر.
وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى أَفْعَالِ الْأَمْرِ، جب ہم نے دیکھا افعال امر کے کی طرف، فی بقیت الامثلۃ، باقی مثالوں میں، باقی مثالیں کون سی رہ گئی ہیں جو 16 سے لے کر تو 24 تک ہیں، ان میں ہم نے دیکھا نرا انہا اتصلت مرتن بالف تدل علی اثنین، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ متصل ہے ایک بار الف، پہلی تین مثالوں میں الف کے ساتھ متصل ہے، تدل علی اثنین جو الف دو پر دلالت کرتی ہے، ومرتن بواو تدل علی جماعت الذکور، کبھی یہ واو کے ساتھ متصل ہے جو دلالت کرتی ہے جمع مذکر پر، وَأُخْرَى بِيَاءٍ تَدُلُّ عَلَى وَاحِدَةٍ مُخَاطَبَةٍ، پھر یہ ملے ہوئے یا کے ساتھ جو یا دلالت کرتی ہے واحدہ مخاطبہ پر، یعنی واحد مؤنث مخاطب پر، وَبِالرُّجُوعِ إِلَى مُضَارِعِ كُلِّ فِعْلٍ، ہر فعل کے مضارع کی طرف رجوع کرنے سے، من حاضر افعال، ان افعال میں سے، ان افعال میں سے ہر فعل کے مضارع کی طرف جب ہم جاتے ہیں، مضارع کی طرف رجوع کرتے ہیں، نرا بھی نون، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ان کے آخر میں نون ہے، ویسے دیکھیں نا، افتحا، اکرما، احززا، ان کے مضارع کو ہم دیکھیں تو یفتح، یفتحان جو تسنیہ کا سیگا اس کے آخر میں نون آیا ہوا ہے، یکرمان، یحزان، ان کو تسنیہ میں ہم جب دیکھتے ہیں، ان کے مضارع میں جب دیکھتے ہیں تو وہاں نون آیا ہوا ہے، جب امر بنایا تو نون گر گیا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فعل جو ہے یہ مبنی بر حذف نون اعرابی ہے، اس نقول یفتحانی، افتحا کی تسنیہ کیا مضارع کیا آتا ہے، یفتحانی، یجمعون اور یجمعون اور یترتبو، ترتب یترتبو سے، یہ پہلا پہلا سیگا انہوں نے بیان کیا ہے، اجمعو کا مضارع کیا آتا ہے یجمعون، استحمو سے یستحمون، اخرجو کا مضارع کیا آتا ہے یخرجون، رتبی کا مضارع کیا آتا ہے رتب یرتب ترتبین، تغلقین، اغلقی سے تغلقین، تحفظین، ان کے مضارع دیکھیں تو صاحب کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، ولیکن هذه النون لا توجد فی افعال الامر، لیکن یہ نون نہیں پایا جاتا افعال امر میں، ان کے مضارع میں دیکھیں تو فعل نون آتا ہے اور ان کے امر میں دیکھیں تو نون نہیں آتا، لا توجد فی هذه افعال الامر، افعال امر میں نہیں پایا جاتا نون، ایسے افعال امر جو متصل ہے الف تسنیہ کے ساتھ یا واو کے ساتھ یا کے ساتھ، لا توجد فی افعال الامر المتصلۃ بالالف او الواو او الیاء، جس میں واو الف یا یعنی ضمیریں آئی ہوئی ہے تسنیہ کی اور جمع کی اور واحد مؤنث مخاطب کی، ان کے ساتھ نون نہیں ہے، لذالک یقال ان فعل الامر فی هذه الاحوال، احوال الثلاث مبنی علی حذف النون، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فعل امر ان حالات میں، ان تینوں حالتوں میں مبنی بر، اللہ کا معنی ہوتا ہے پر، فارسی میں اس کو بولتے ہیں بر، مبنی بر حذف نون ہے،